ہاں اس کی گنجائش ہے کہ اگر تم خیر کی کوئی بات کر رہے ہو، بھلائی کی کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو وہ کس طرح سے سرگوش کہ کسی کو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو صلح کرانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی میں اگر کوئی لے جا کر کسی کو بات کی جائے، کیا یہ مراد ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک آج آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ سرگوشیوں میں خیر کی بات۔ علامہ صاحب نے ایک پہلو پر گفتگو کی ہے، اس کے ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کا باہم کسی مسئلے میں تنازع ہو جاتا ہے تو میں خیر کی بات جا کر اس کے کان میں کروں، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ آدمی بڑا خراب ہے اور وہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں آپ کے پاس سے اٹھا اور اس کے پاس گیا اور اس کے کان میں جا کر کہا دو لوگوں سے علیحدہ کر کے کہ جناب اسامہ صاحب تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ کے حوالے سے بہت اچھا گمان کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے ایسا برا خیال رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ وہ جو اس نے آپ کے خلاف باتیں کی ہوں گی تو میں پلٹ کے آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا جی وہ تو آپ کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو یوں دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے خاندان کے بڑے اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ درست عمل ہے۔ اس میں اگر آپ کو تھوڑا غلط بیانی یا جس کو آپ کہہ لیں پردہ رکھنا، وہ تو برائی کر رہا تھا لیکن وہ یہ برائی آپ اگرچہ نے اس آگے کو جو ہے نا پہنچا ہی وہ نہیں رہے۔ یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن در وقت مصلحت کذب جائز است کہ اس طرح کے موقع پر آپ دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو اجازت ہے اس طرح کا کام کرنے کی۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ چونکہ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے، اسلام امن کا، پیار کا، محبت کا جب درس دیتا ہے تو امن کے لیے، لوگوں کے درمیان تفریق ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو عام کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کر لیں تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناظرین ہم سب کو، پورے پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے اسوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم علامہ صاحب نے تو فرمایا نا کہ چار لوگ بیٹھے ہوں اور ایک ہی طرح کی مجلس ہے، جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی طرح کی مجلس ہے تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، یا ہم کسی اجتماع عام میں کسی ہوٹل پر ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں ہم اونچی اونچی آواز میں بات کریں گے، وہ خیر کی بات ہو، وہ بھلائی کی بات ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، اس موقع پر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرا آدمی آرام کر رہا ہے، تیسرا آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہاں خیر کی بھلائی کی بات آپ اپنے ساتھی کے کان میں کر لیں۔ یہ بہت مناسب عمل ہے کہ مجلس کے اعتبار سے آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ بدلتا ہے۔ تو اسلام ہماری تربیت اس باب میں یہ کرتا ہے کہ دیکھیے خشوع و خضوع ہونا چاہیے گفتگو میں، اور کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ، اب جو ہے وہ اس میں اگر اونچی اونچی آواز میں مجلس، ابھی تو آپ نے اجازت دی ہے تو میں بول رہا ہوں، تو میں حضرت صاحب اپنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں یہاں اپنی گفتگو شروع کر دوں اونچی اونچی، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے تو میں خیر کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، تو میں ان کے کان میں کر لوں تو یہ اور ڈبل خیر ہو جائے گا۔ ایک تو خیر کی بات ہے اور ایک عمل میرا خیر ہے، تو اس کو ہمیں گفتگو اور کو کرتے ہوئے مجلس کا بہرحال لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور کس جگہ پر ہو کر ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ آج جو بہت زیادہ معاشرے میں خرابیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جگہ کچھ ہوتی ہے، بات ہم کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں جگہ کی مناسبت سے گفتگو کر لیں، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اختیار کر لیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں از خود ختم ہو سکیں۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول